گرامر کسی بھی زبان کو جب آپ لکھیں یا اس میں بات کریں تو امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ورب ٹینسز اس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مسئلہ ہمیں اکثر گرامر میں اس لیے آتا ہے کہ فرسٹ لینگویج انٹرفیئرنس کی وجہ سے، یعنی کہ جو ہماری مادری زبان ہے اردو یا پنجابی یا سندھی یا جو بھی، اس کی گرامر ڈفرینٹ ہے، اور جب ہم انگلش سیکھتے ہیں تو اس کی گرامر ڈفرینٹ ہے۔ کئی دفعہ جو گرامر ہماری اوریجنل جو مدر ٹنگ کی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے، اور ہم اسی طرح جملوں کو ترتیب دیتے ہیں یا ورب ٹینسز کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہماری اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے، جیسے اگر آپ کہیں میں نے کھانا نہیں کھایا اور آپ کہیں میں نے کھانا کھایا، تو دونوں میں چاہے نہیں کھایا یا کھایا، جو کھایا کا ورڈ ہے وہ سیم رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ غلط کہہ دیتے ہیں کہ کئی جیسے پاسٹ ٹینس نہیں کہنے کی جگہ پہ بھی وہ پاسٹ ٹینس کر دیتے ہیں، جیسے کہنا ہے آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر، وہ کہہ دیتے ہیں آئی ڈڈ ناٹ وینٹ دیئر۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسی کوئی کمی ہے یا ان کی سمجھ میں کمی ہے، صرف یہ کہ وہ اپنی زبان کی گرامر دوسری زبان کے اوپر امپوز کر رہے ہیں، تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اکثر اگر آپ دیکھیں guru.com وغیرہ کے اوپر جب انہوں نے اسائنمنٹس کے لیے لوگوں کو کال کیا ہوتا ہے کہ آپ پچ کریں اور یہ ہماری اسائنمنٹ ہے، تو اس میں جو انہوں نے کنڈیشنز دی ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کی فرسٹ لینگویج اسپیکر والی پروفیشنسی ہونی چاہیے، یعنی آپ اتنے فلوئنٹ ہونے چاہیے جیسے کہ یہی آپ کی مدر ٹنگ یا مادری زبان ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، پڑھیں گے زیادہ، جو آپ کو آن لائن ریسورسز ہم بتائیں گے ان کا استعمال کریں گے، تو آپ کی بھی پروفیشنسی ایسی ہو سکتی ہے جیسے کہ بہت سے پاکستانیوں کی ہے بھی، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کی یہی مدر ٹنگ ہو۔ تو لیٹس سی سم کامن مسٹیکس دیٹ وی میک، اور اس کا کیا کریکٹ ورژن کیا ہے۔ ایک کامن ایرر یہ ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں شی ٹولڈ ٹو می این انٹرسٹنگ اسٹوری، اس کا کریکٹ ورژن ہے شی ٹولڈ می این انٹرسٹنگ اسٹوری۔ ٹولڈ کے ساتھ ٹو نہیں آتا، سیڈ کے ساتھ آتا ہے لیکن ٹولڈ کے ساتھ نہیں آتا۔ بے شک سیڈ کا اور ٹولڈ کا ایک ہی یا ملتا جلتا مطلب ہے، لیکن وہ وربس ڈفرینٹ ہے اور ان کا استعمال ڈفرینٹ ہے۔ سو شی سیڈ ٹو می ہوگا لیکن ٹولڈ کے ساتھ ٹو کا لفظ نہیں لگے گا۔ سو دیز آر سم لٹل مسٹیکس دیٹ گیو اوے دا فیکٹ کہ یہ آپ کی فلوئنسی اتنی نہیں ہے جتنی کہ کسی نیٹو اسپیکر کی ہوگی، تو ان کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے۔ شی ٹولڈ دیٹ شی ووڈنٹ کم، لیکن یہ اب اس میں یہ بتانا لازمی ہے کہ کس کو بتایا۔ تو شی ٹولڈ می دیٹ شی ووڈنٹ کم یا شی سیڈ دیٹ شی ووڈنٹ کم۔ اگر سیڈ یوز ہوگا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو کہا، لیکن ٹولڈ کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو تھوڑا سا یہ وربس ہیں تو آلموسٹ ہم مانی، لیکن ان کے استعمال میں اور ان کے ساتھ جو گرامر یوز ہوتی ہے اس میں ہلکا سا ڈفرینس ہے، اینڈ دیز آر مسٹیکس دیٹ وی کامنلی میک، تو یہ اس لیے ہم نے نکال کے آپ کے سامنے ان کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور انکریکٹ ورژن جو ہے وہ ہے آئی وانٹ دیٹ یو شوڈ بی مائی پارٹنر۔ یہ اس میں بھی بہت سے ورڈز ایکسٹرا یوز کیے ہوئے، اس کا کریکٹ ورژن ہوگا آئی وانٹ یو ٹو بی مائی پارٹنر۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے شی سجیسٹڈ می ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر، اینڈ دا کریکٹ ورژن وڈ بی شی سجیسٹڈ دیٹ آئی شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر، اور شی سجیسٹڈ کنسلٹنگ اے ڈاکٹر۔ اور بھی کوئی کریکٹ ورژنز اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو اوپر لکھا ہوا ہے شی سجیسٹڈ می ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر، دیٹ از انکریکٹ۔ ہم اکثر جب وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہمارا اس میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بات سامنے والے کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور وہ اگر ہو رہا ہے تو دیٹ از کنسیڈرڈ سیٹسفیکٹری، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلو بات سمجھ تو آ گئی نا۔ لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی گرامر اور یہ ساری چیزوں کی نوک پلک درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے باقی جو آپ کانٹینٹ ہے یا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ لینگویج یا یہ غلطیاں یا اسی طرح سے آپ اس صورت میں یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے کوئی ایسی کہانی بنائی ہے جس کا کوئی کیریکٹر ہے جس کو آپ نے شو کرنا ہے کہ وہ صحیح انگلش نہیں بول پاتا، تو اس سینس میں یا اس صورت میں آپ اس طرح کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں۔ یا رن آن سینٹنسز، جیسے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پراپر سینٹنسز ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی کی اسپیچ ہے یا کوئی بات کر رہا ہے، ڈائلاگ ہے، اور وہ کیریکٹر کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ایسے کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ یہ والے غلطیاں یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیں غلطیاں، اور اس کی کانشیس اویئرنیس کے ساتھ پھر آپ اس کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور انکریکٹ ہے وی ڈسکسڈ اباؤٹ ہز پلانس۔ دس از اے ویری ویری کامن ایرر۔ بہت زیادہ بھی پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ دس۔ ڈسکس اپنی میں ایک کمپلیٹ ورب ہے، وی ڈسکسڈ ہز پلانس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی، تو دوبارہ سے اباؤٹ کا ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اس کے بعد نوٹ کریے گا کہ کتنے لوگوں کو آپ سنتے ہیں یہ والی غلطیاں کرتے ہوئے. انکریکٹ یہ ہے ہی ڈسکرائبڈ اباؤٹ دا سچویشن. اگین ڈسکرائبڈ کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں بتانا, اباؤٹ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا کریکٹ ورژن از ہی ڈسکرائبڈ دا سچویشن. اسی طرح اور کچھ مثالیں ہیں. آئی ہیو آرڈرڈ فار 2 cups آف کافی. یہ غلط ہے, اس میں فار نہیں لگے گا. آئی ہیو آرڈرڈ 2 cups آف کافی. اگر آپ کہیں آئی ہیو آسکڈ فار تو پھر وہ کریکٹ ہوگا. آئی ہیو آسکڈ فار 2 cups آف کافی. تو یہ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں تو ان کا ایک کا جو ورب استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ دوسرے کے اوپر بھی ہم کئی دفعہ اپلائی کر دیتے ہیں, which is not correct. She requested for my help is incorrect and the correct version is she requested my help. اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو کسی صورت میں چل جاتے ہیں, بس بارڈر لائن ہوتے ہیں, بالکل انکریکٹ بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ ان کو کم ہی استعمال کریں تو بہتر ہے. جیسے ہم کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جیسے آئی ول بی گوئنگ آؤٹ, اس سے بہتر ہے یہ کہنا آئی ول گو آؤٹ. کسی سچویشن میں وہ بھی چل سکتا ہے, لیکن یہ کہ یوزلی ناٹ. اور وہ اگین اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کے حساب سے پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کیونکہ بولنے میں ہم اکثر تھوڑی سی انکریکٹ گرامر بول بھی لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح انکریکٹ یہ ہے وی ڈڈ ناٹ وینٹ دیر, کریکٹ ہے وی ڈڈ ناٹ گو دیر. اگر کوئی کام ہوا نہیں ہے تو اس کو پاسٹ ٹینس میں پھر جملے میں نہیں بتایا جائے گا, اس کو اس کا جو اوریجنل ٹینس ہے اسی میں بتائیں گے, فرسٹ فارم میں. اچھا, گرامر تو آپ سیکھتے ہیں جیسے کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح آپ کو زیادہ اس کی لینگویج کی سمجھ آتی جاتی ہے. اس کے کوئی اور بھی طریقے ہیں, کوئی یہ آن لائن ریسورسز ہیں جن پہ کہ آپ اپنا ٹیکسٹ ڈال کے اور اس کو چیک کر سکتے ہیں. جیسے آپ ٹائپ کرتے جائیں گے اور ویسے ہی آپ کی جو ہے وہ اصلاح یا اس میں وہ ہائی لائٹ کرتے جاتی ہیں. یہ گرامرلی از اے ٹاپ ریٹڈ ویب سائٹ فار کریکٹنگ گرامر. تو اس میں جیسے آپ اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا جاتا ہے کہ اس کو کریکٹ کیسے کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. تو یہ گرامرلی کی ایپ ہم نے کھولی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کو آپ انسٹال کر لیں گے تو آپ اس کو جب ایم ایس آفس میں یا اپنے آپ ورڈ کے ڈاکیومنٹس کے اوپر کام کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس میں آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا. جو آپ کی غلطیاں ہوں گی اس کو یہ ہائی لائٹ کر دے گا اور آپ کو آپشن دے گا کہ آپ کلک کر کے اس کو کریکٹ کر لیں. تھوڑا سا آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ اس میں اب ہم کوئی ایک غلط سینٹینس جان کے ٹائپ کریں گے. لیٹس سی, میں اس میں لکھوں گی وی ہیو ناٹ ڈیڈ اٹ. اب وہ یہ دیکھیں وی ہیو ناٹ ڈیڈ اٹ لکھا ہے تو وہ ڈیڈ کا لفظ یہاں پہ غلط ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور انڈر لائن کر کے بتا رہا ہے. اس کو میں کلک کروں گی, یہ اس نے آپشن دی اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ ہو گیا وی ہیو ناٹ ڈن اٹ. تو یہ ہم نے آپ کو گرامرلی کی جو ایپ ہے یا آپ ویب سائٹ سے اس کو ایکسیس کریں تو اس کا ایک آپ کو ہم نے فیچر دکھایا ہے. اوبویسلی یہ گرامر کریکٹ کرنے کے لیے ایک فورم ہے, تو اس میں آپ گرامر کی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ایم ایس آفس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کروم کے اوپر اس کو یوز کریں, گوگل کروم کے اوپر, اور ایکسٹینشن اس کی لگائیں تو پھر یہ آپ فیس بک پہ لکھیں, ای میل پہ لکھیں, جہاں پہ بھی لکھیں گے دس ول کنٹینیو ٹو گائیڈ یو کہ یہ یہاں پہ آپ کی ایررز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دے گا اینڈ یو کین چینج دیم ایز ہیز بین پوائنٹڈ آؤٹ ٹو یو. تو ایکسپلور کریں اس کو اینڈ دس ول ڈیفینیٹلی گیو یو اے بیٹر آئیڈیا آف ہاؤ گرامر از ٹو بی یوزڈ.